बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना ऑनलाइन के सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और हम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और आप सब लोगों से दरख्वास्त करने के लिए आए थे कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें वोट दें। और आज हम आप सबका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि वो जो आपकी वोट और वो जो आपकी सपोर्ट है उसके नतीजे में जर्नलिस्ट पैनल ने क्लीन स्वीप किया है और नेशनल प्रेस क्लब में आपकी मुंतखब करदा जो बॉडी है वो कायम हो चुकी है। और उसके बाद से जो है वो अब आपके लिए जो है वो वहाँ पे हमने दरवाज़े खोल दिए हैं, आप लोग वहाँ पर आएँ। लेकिन आप सब लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। आपकी वजह से जो है वो माशाल्लाह हमारे जो सदर हैं अनवर रज़ा, उन्होंने इतनी लीड ली है कि दूर तक खामोशी है उसके बाद से। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन के और जिना के दोस्तों ने हमें गैर मशरूत अपनी जिस सपोर्ट का यकीन दिलाया था, वो गैर मशरूत सपोर्ट ही है कि उसके बाद जो है वो क्लीन स्वीप जो है वो जर्नलिस्ट पैनल ने की है। और आज हम आपकी तरफ आए हैं वो मिठाई और फूल लेकर, क्योंकि ये खुशी का मौका था। तो हमने चाहा कि तमाम जो अपने जिना और ऑनलाइन के सारे साथी हैं जिनकी इतनी एफ़र्ट, वांगड़ साहब हैं, मोहसिन बेग साहब हैं, तो उनकी इतनी एफ़र्ट के बाद, आप लोगों की वोट के बाद, सपोर्ट के बाद जो है वो आज हम इस काबिल हैं कि हम ये मिठाई का टोकरा और फूल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और ये हमारा असल में शुक्रिया करने का ये अंदाज़ है कि आप लोगों ने जिस तरह हमारा साथ दिया, हमारी ये आपसे जिस तरह आपने हम पर यकीन किया, एतमाद किया, तो हम उस एतमाद पर पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। आगे अभी जो है वो साल शुरू हुआ है, आप लोगों ने हमारी पहली जो है वो जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है उसकी प्रेस रिलीज देख ली होगी। वो तमाम निशानदहियाँ जो आप लोग करते रहे हैं अपनी हमारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, और आप लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे जो आपकी तरफ से एक पॉइंट रेज़ किया जाता रहा है मेंबरशिप के हवाले से, उस पर जो है वो हमारी बॉडी की तरफ से बड़ा वाज़ेह लाएअमल सामने आ चुका है। स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई जा रही है, जो ऑलरेडी जिन मेंबर्स को बहाल करने के हवाले से काम रुक गया था उसको दोबारा जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ शुरू कर दिया गया है। तो दीगर भी जो तमाम मामलात हैं उन पर काम शुरू हो चुका है। तो अब जो है वो हमारा फ़ोकस सिर्फ डिलीवर करना है। हमारा फ़ोकस ये है कि आप लोगों ने जो एतमाद हम पर किया है हम उस एतमाद पर पूरे उतरे, और एक साल बाद जब हम दोबारा हम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हों तो आपको कोई सवाल पूछना ना पड़े। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिना अखबार और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के चीफ़ एडिटर मेरे बड़े भाई मोहसिन जमील बेग साहब, ग्रुप एडिटर शमशाद मांगड़ साहब, ऑनलाइन के एडिटर सदीक साजिद साहब बड़े भाई, और इसके अलावा आपकी तमाम टीम का हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त अता की। और आज हम अपने पूरे नौ मुंतखब ओहदेदारान के साथ आप लोगों के पास इसलिए आए हैं कि जो मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार आपने हमें दिया है इंशाल्लाह हम सूद समेत ये वापस करेंगे और कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे। बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया नहीं देखते, मसरूफियात की वजह से मैं अपने उन दोस्तों को और अपने इन साथियों को बताना चाहूँगा कि कल गवर्निंग बॉडी का एक हंगामी इजलास हुआ था, पहला इजलास था। इजलास में हमने ये फ़ैसला किया कि स्क्रूटनी कमेटी के नतीजे में जिन लोगों को बहाल किया गया है गुज़श्ता अदवार में, उनको अब यही जो गवर्निंग बॉडी है ये उसकी बहाली की मंजूरी देती है। वो 125-30 के करीब लोग होंगे। और दूसरा, वो लोग जो 5 से 6 बरस तक मेंबरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आइनी और कानूनी उनका हक़ है, वो भी इंशाल्लाह उनको देंगे। और तीसरा, हमने कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कमेटी कायम करने का इरादा किया है, और वो इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि जो माशी बदहाली का शिकार हमारे दोस्त हैं, बेरोज़गार हैं, हमने उनका चूल्हा जलाना है और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर उनके डोर स्टेप तक उनकी खिदमत करनी है। और आपने देखा कि हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे। ये साल तारीख़ी साल होगा और इंशाल्लाह आप लोगों को वाज़ेह एक तब्दीली नज़र आएगी। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप तमाम मेरे दोस्त अहबाब प्रेस क्लब ज़रूर आया करें, हमें अपनी रिटर्न प्रपोजल्स दिया करें, और हम हर महीने हर दिन आपके सामने अकाउंटेबल हैं। हम जनरल बॉडी का कतन इंतज़ार नहीं करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को बताऊं
کہ ہم نے آئین کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے، کیونکہ جدید تقاضوں سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے آئین کو وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک تمام گروپس پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں، جس پر ہمیشہ سے انگلیاں اٹھتی رہی ہیں الیکشن پروسیس پہ، اب ہم انشاءاللہ ڈیجیٹل جو ممبرشپ لسٹ ہے وہ اس سال ہم کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ بایو میٹرک کے ذریعے وہ انتخابات کے عمل کو یقینی بنائیں، تاکہ جو الیکشن میں حصہ لینے والے گروپس بعد میں یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، کم از کم یہ دھاندلی والا چکر ختم ہو. دوسرا، میں اپنے تمام ساتھیوں کا ایک مرتبہ پھر محسن جمیل بیگ صاحب کا، صدیق ساجد صاحب کا، شمشاد مانگڑ صاحب کا، اور آن لائن اور جناب کی پوری ٹیم جو یہاں پر موجود ہے، جو موجود نہیں بھی ہیں، میری طرف سے آپ ان کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور یہ ملاقات کا، محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کو انور رضا صاحب نے بہت اہم چیزیں بتا دی ہیں. تمام لوگوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ پریس کلب کی جو ابھی نئی باڈی جو ہے اس نے بڑے اہم اعلانات کر دیے ہیں. یہ ممبرشپ بھی کھول رہے ہیں، سکروٹنی کے جو بحال ہوئے تھے لوگ ان کو بحال بھی کر رہے ہیں. جو لوگ بالکل بے روزگار ہیں، جن کے حالات چولہا جلانے کے لیے بہت خراب ہیں، ان کو وظیفہ بھی ماہانہ خاموشی سے خفیہ طور پر وظیفے دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ووٹر لسٹ جو ہے، اور جو ووٹر لسٹ جو ہے وہ اس کو اب اس طرح شائع کیا جائے گا کہ آپ کے شناختی کارڈ پہ جو نام ہے، نمبر ہے اور تصویر کے ساتھ، تاکہ یہ ابہام ہی نہ ہو کہ ایک نام کے 2 نام ہیں، 3 نام ہے، کسی کا رہ گیا ہے. تو یہ ہر چیز فول پروف کرنے کی کوشش ہے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے، چاہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں یا جو لوگ یہاں موجود ہیں، میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، آپ ایک گروپ کو اپنا ووٹ دیتے ہیں. سارا دن گرمی ہو، سردی ہو، ٹھنڈ ہو، زیادہ تر دسمبر ہی ہوتا ہے اور بڑی وہاں شدید قسم کی سردی ہوتی ہے وہاں. تو اس شدید سردی میں آپ وہاں آ کے تو ووٹ ڈالتے ہیں، ساتھ کمپین چلاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں سے ایک ٹولہ اس پورے آپ کے جو آپ کی محنت ہے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. آپ لوگ ان کو منتخب نہیں کرنا چاہتے. جب آپ منتخب نہیں کرنا چاہتے تو جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بات کو خاموشی سے تسلیم کر لیا جائے. یہ لوگ تصادم پہ اتر آتے ہیں، غنڈہ گردی پہ اتر آتے ہیں، بدماشی پہ اتر آتے ہیں اور آپ کی توہین کرتے ہیں. ہماری تو وہ کریں گے ہی کرتے ہیں. آپ لوگوں کی وہ توہین کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ لوگوں کی وہ توہین کرتے ہیں کہ آپ کے جمہوریت کے حق کو، آپ کے ووٹ کے حق کو وہ عزت نہیں دیتے کہ آپ جن لوگوں کو منتخب کر کے آئے ہیں. ایک دفعہ ہارے، تمبو لگا لیا، اب آپ شکست تسلیم کریں. اچھا، جب آپ 11 ووٹوں سے جیت رہے ہیں تو ہم نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ آپ جیت گئے ہیں، بسم اللہ، آپ کے گلے میں ہار ڈالے. جمہوریت کا حسن یہ ہے. پھر ہار گئے، پھر نعرے بازی، پھر ڈرامے بازی. ابھی ہار گئے اور اتنا ووٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انور رضا صاحب ہمارے 1000 سے زائد ووٹ لے رہے ہیں، آپ 550-600 ووٹ لے رہے ہیں. اتنے ووٹوں کے فرق میں دھاندلی ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور یا ہمارے دوسرے لوگ جو کم ووٹوں سے جیتے ہیں، اگر ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے ان کے فگر کے ساتھ 100 200 300 لکھ کے اپنی عزت بنا لیتے. جو جتنے ووٹوں سے جیتا ہے یا جتنے سے بھی اس کے ہوا ہے، اس کو ہم نے ایز اٹ از اس الیکشن کمیٹی کے وہ ایک انتہائی نیک، شریف اور با کردار انسان ہے، اور سارے وہ لوگ جو ہیں. اس لیے اس دفعہ بھی جو ہوا، جن لوگوں کو نہیں پتہ یا جو اس دن پریس کلب میں نہیں تھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ظاہر ہے کہ 8 بجے تک ان کو امکان تھا کہ ان کا نائب صدر جیت رہا ہے، ان کا سیکٹری جیت رہا ہے، ان کی سیکٹری جیت رہی ہے اور ان کا فائنانس سیکٹری جیت رہا ہے. یہ ان کو خیال تھا اور جو ہے. لیکن جب ہم نے رات کو جب الیکشن کمیٹی میں ان کی بھی نمائندگی ہے اور اس کے ضابطۂ اخلاق تحریری طور پر لکھا ہوا ہے، اور جب کاغذ پلٹے گئے 100 کے پلندے وہ بنے تو ظاہر ہے وہ سارے ان کے نمائندگان بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم تو بڑے واضح مارجن سے ہار رہے ہیں تو انہوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا. آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھ لی ہے، وہ عجیب سے الفاظ ہیں، یا خواتین بیٹھی ہیں، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، وہ اس طرح. تو یہ عجیب و اس طرح کی یہ صورتحال ہے. پھر انہوں نے بائیکاٹ کی طرف آئے. رات کے 3 بجے تک 15 بندوں کا ایک ٹولہ، ایک طرف باہر 500-600 لوگ بیٹھے ہیں، ایک آپ کے گروپ کے، آپ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور 15 بندوں کا ایک ٹولہ جو ہے، ٹوٹل 15 لوگوں کا ٹولہ، وہ الیکشن کمیٹی کو یرغمال بنا رہا ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہونے دے رہا ہے.
اور ہم لوگ ان کی محنت سماجت کر رہے ہیں کہ مہربانی کریں آپ اس میں شریک ہو جائیں. پھر وہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لیں, دروازے توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش, بیلٹ پیپرز پر قبضہ کر کے ان کو پھاڑنے کی کوشش, الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش. اس کے بعد رات کو 3 بجے پھر جب ہمارے کچھ لوگوں نے, انور رضا صاحب نے, انہیں کہا کہ انسان بنے, اس کام کو کرنے دیں, اور الیکشن کمیٹی نے بھی کہا کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, کہ ہم نے تو کام اپنا کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے قرآن پہ حلف لیا ان سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی کہ کوئی اس میں فورجری نہیں ہوگی. یہ ہو گیا. الیکشن واضح اکثریت سے جیتا گیا جرنلسٹ پینل کی طرف سے. پھر ریفرینڈم کی ڈرامے بازی, نعرے بازی, چور چور کی نعرے بازی. آپ مجھے یہ بتائیں, صحافی کا کردار جو ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, چوروں کو, لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو, جھوٹ بولنے والوں کو, نوسر بازوں کو, لیکن اگر صحافی جھوٹ بول رہے ہوں, نوسر بازی کر رہے ہوں, تو ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. میں اپنی پوری صحافتی برادری کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے, میری گزارش ہوگی کہ وہ آگے دوستوں کو بھی پہنچائے کہ آپ کے ساتھ چوتھے 5ویں سال سے جو لوگ آپ کے ووٹ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے گھر نیشنل پریس کلب کی عزت اور تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان سے خود سوال کریں کہ اگر بھائی جان آپ جیت جائیں, بسم اللہ, آپ اقتدار سنبھالیں. اگر آپ ہار گئے ہیں تو پھر اس کو مینڈیٹ کو تسلیم کریں, نہ کہ اپنے گھر کے گندے کپڑے چوک میں دھونے کی کوشش کریں. میری یہی گزارش ہے, اور میری تمام جرنلسٹوں سے جو جڑواں شہروں کے ہیں یہی اپیل ہے کہ ان لوگوں سے یہ سوال ضرور کریں کہ یہ آپ اپنے اس گھر کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنی اس برادری کو یہ لوگ اتنے یقین جانیے کہ آپ سوچ سکتے ہیں, لوگ پریس کلب میں آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے, پریس کلب کو مبارکباد دینے کے لیے آئے جیتنے والے لوگوں کو, اور یہ اتنے بد اخلاق لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ انہوں نے اندر گیلری سے نکل کے باہر نعرے لگانے شروع کر دیے, اور ہمارے خلاف تو لگا ہی رہے تھے, ہم گھنٹے سے 2-3 گھنٹوں سے سن رہے تھے. انہوں نے باہر نکل کے ان لوگوں کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے جو ہمیں مبارکباد دینے آئے تھے. وہ کیا تاثر لے کے گئے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کے جرنلسٹ ہیں, یہ کتنے عجیب و غریب لوگ ہیں, میں کیا ان سے لفظ استعمال کروں. تو اس لیے میرا تمام دوستوں کو دعوت فکر ہے کہ ایسے لوگوں سے سوال ضرور کریں, ان سے پوچھیں کہ اپنے اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور آپ لوگوں کا, جناح کے لوگوں کا, آن لائن کے لوگوں کا, محسن صاحب کا, شمشاد مانگٹ صاحب کا, اور آپ تمام لوگوں کا, ایک ایک کا نام میں نہیں لے سکتا, ناراض نہ ہوں, سب لوگوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کا قرض نہیں اتار سکتے, لیکن ہم آپ کا قرض اتاریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری کیبنٹ جو ہے, ہماری نو منتخب باڈی جو ہے, انشاءاللہ اس سال اس انداز میں ڈیلیور کرے گی کہ آپ کو اپنے انتخاب پہ شرم نہیں آئے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. بہت شکریہ. صاحب مٹھائی تقسیم کر دیں.